چند قریب ترین دوست میرے محسنوں کی مانند ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی تنہا اور پریشان نہیں ہونے دیتے۔ عمران حکومت کے دوران محض صحافت کے ذریعے رزق کمانے کے تناظر میں جن اذیتوں اور ذلت سے گزرنا پڑا، ان سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ دوست مگر اب گلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے استعمال سے ہٹانے کے بعد وجود میں آئی مخلوط یا قومی حکومت کے بارے میں میری رائے دن بدن تلخ سے تلخ ترین ہو رہی ہے۔ اہم ترین ریاستی اور حکومتی امور سے وہ جن غیر معمولی محدودات کے ہوتے ہوئے بھی نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، میں انہیں خاطر میں نہیں لا رہا۔ مخلص دوستوں کی رائے نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے گھر میں تنہا بیٹھے اپنے پر ہوئے تنقید پر سنجیدگی سے غور کیا، دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت کی بابت میری تلخ نوائی در حقیقت اسی باعث تو منع کرتے تھے والی سوچ کا اظہار ہے۔ عمران حکومت کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود جن دنوں اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی دیگ چڑھائی گئی تو میں اس کالم کے ذریعے فریاد کرنا شروع ہو گیا کہ اس سے گریز اختیار کیا جائے، اسے کم از کم جون میں رواں برس کا بجٹ پیش کرنے کی مہلت ہی فراہم کر دی جائے۔ اس برس کا آغاز ہوتے ہی روس نے یوکرین کی سرحد کے قریب اپنی افواج کو جارحانہ انداز میں تعینات کرنا شروع کر دیا تھا۔ یورپ اور دنیا کے کئی ممالک اس گمان میں مبتلا رہے کہ روسی صدر محض جارحانہ ڈرامہ لگا رہا ہے، اس حقیقت سے غافل رہے کہ پوٹن اپنے ملک کی کھوئی ہوئی سپر طاقت والی شناخت ہر صورت بحال کرنے کو بے چین ہے۔ یوکرین کو ویسے بھی وہ مہا روس کا جزو لانفک تصور کرتا ہے، بگڑا ہوا بچہ گھر لانے کو بےتاب۔ فروری کے آخری ہفتے میں بالآخر اس نے یوکرین پر فوجی دھاوا بول دیا۔ روس کی دیدہ دلیر جارحیت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پوٹن کے ملک پر اقتصادی پابندیاں لگانے کو مجبور کیا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کا بحران نمودار ہو گیا۔ یوکرین پر حملے سے تیل کے 1 لیٹر کی قیمت کے جو نرخ تھے، ان میں اب تک 45% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس اضافے سے قبل بھی کورونا پر قابو پا لینے کے بعد کاروبار کی بحالی کی وجہ سے تیل کی قیمت میں غیر معمولی اضافے کا رجحان نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پاکستان جیسے ممالک کی حکومتوں اور شہریوں کے لیے تیل کا بحران عذاب کی صورت نازل ہوتا ہے۔ عمران حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کو بے چین سیاستدانوں کو مذکورہ عذاب کی مجہ عام صحافی کے مقابلے میں کہیں زیادہ خبر ہونا چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کو ہمارے پرانے سیاستدان بھولا ٹھہراتے ہیں، وہ جبلی طور پر لیکن بہت کائیاں ثابت ہوئے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ان کے لیے اقتدار میں رہنا ممکن نہیں رہا تو اچانک ایک روز ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے نمودار ہوئے اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو جون تک منجمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ عوام کا جی خوش رکھنے والا اعلان کرتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش کر گئے عالمی معیشت کے نگہبان ادارے IMF نے شوکت ترین کے تیار کردہ بجٹ پر سخت اعتراضات اٹھائے تھے۔ ان کی وجہ سے ہمیں جو $500 کی قسطیں ملنا تھیں وہ روک دی گئیں۔ ان کے وزیر خزانہ بالآخر منی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی IMF فروری سے مصر تھا کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو طلب و رست کے عین مطابق طے کیا جائے۔ حکومت انہیں سستے داموں شہریوں کو فراہم کرنے کے لیے قومی خزانے سے جو امدادی کوم مہیا کر رہی ہے روک دی جائیں، ورنہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں بہتر تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کی بدولت فارغ کر دینے کے بعد قائم ہوئی حکومت حلف اٹھاتے ہی ٹھوس معاشی حقائق عوام کو روبرو رکھتی، انہیں برملا خبردار کرتی کہ عمران حکومت نے جس فیاضی سے ملکی معیشت چلائی ہے اسے برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ پاکستان کو سری لنکا جیسے حالات سے بچانے کے لیے کسی بھی حکومت کو اب عوام کے لیے ناقابل قبول مگر سخت ترین فیصلے لینا ہوں گے۔ حقائق کو عوام کے روبرو رکھتے ہوئے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا، یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ کون سی جماعت کو معیشت سنبھالنے کے لیے قابل سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت نے مگر ہونی کو ٹالنا چاہا۔ پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں کو پرانی سطح پر برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی جگاڑ کی تلاش میں رہی۔ یہ امید بھی باندھی کہ IMF کا رویہ اس کے سخت گیر نہ رہے، ہمارے دیرینہ دوست بھی مالی امداد فراہم کرنے کو آمادہ ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب مصر ہیں کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، جس حکومت کو لیکن وہ امپورٹڈ پکارتے ہیں۔ واقعتاً امریکہ کی لاڈلی ہوتی تو واشنگٹن IMF کو ہماری مدد کے لیے مجبور کر دیتا، ایسا مگر ہوا نہیں۔
یہ حکومت پٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافے سے کتراتی رہی تو ہمارے سیٹھوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی مسلسل مندی کی زد میں رہا۔ بالآخر حکومت مجبور ہو گئی کہ گزرے جمعہ کی رات پٹرول اور ڈیزل کے 1 لیٹر کی قیمت میں یکمشت 30 روپے اضافے کا اعلان کر دے۔ مذکورہ اضافے کے باوجود اس وقت بھی ہم اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں جو پٹرول ڈلواتے ہیں اس کے 1 لیٹر کو قابل برداشت بنانے کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے کم از کم 40 روپے کی امدادی رقم دینا پڑ رہی ہے۔ حالات ایسے ہی رہے تو آئندہ بجٹ پیش کرتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں مزید اضافے کا اعلان کرنا پڑے گا۔ عوام کے لیے اگرچہ 30 روپے کا اضافہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی عملاً نایابی کی وجہ سے بجلی پیدا کرنے والے کارخانے بھی اپنی استعداد کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب لوٹ آیا ہے۔ عام آدمی کی توجہ مگر حال ہی پر مرکوز رہتی ہے۔ قیامت خیز گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ لوٹ آنے کا دوش فقط شہباز حکومت کے کاندھوں پر رکھا جا رہا ہے۔ حکومت کو کوستے ہوئے عام پاکستانی یہ حقیقت یاد رکھنے کو تیار نہیں کہ 2013 میں اقتدار سنبھالتے ہی نواز حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اپنی اولین ترجیح بنایا تھا۔ اس کے خاتمے میں شہباز سپیڈ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ حکومت کو اگر اگلے برس کے اگست تک اقتدار میں رہنے کا یقین ہوتا تو وہ آئندہ 3 سے 4 ماہ تک پھیلے بحران سے نبرد آزما رہنے کے بعد حالات کو بہتری کی جانب موڑنے کا کریڈٹ لے سکتی تھی۔ اسے مگر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے لیے قطعی ناقابل قبول فیصلوں کا اعلان کر دینے کے بعد رواں برس کے اکتوبر میں نئے انتخابات کے لیے تیار ہو جائے۔ نئے انتخابات یقینی بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے جلسے اور جلوس ہی کار فرما نہیں۔ بتدریج یہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کی چوکس نگرانی کی بدولت بے بس نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ملکی سیاست کا کئی دہائیوں سے مشاہدہ کرنے کی وجہ سے میرے لیے موجودہ حکومت کو بیچاری تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ممکن نہیں۔ عمران خان صاحب کی جگہ جو لوگ حکومت میں آئے وہ 1985 سے ریاستی معاملات کے بابت بخوبی آگاہ رہے۔ جن مشکلات کا وہ ان دنوں سامنا کر رہے ہیں اس کا علم انہیں مجھ سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ میں انہیں ہور چوپوں کا طعنہ دینے کو مجبور کر رہا ہوں۔